نا امید کبھی نہ ہونا، کیونکہ اللہ کے پاس کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ہم دوسروں کو تکلیف ان کے گناہوں کی سزا اور اپنی تکلیف کو آزمائش سمجھتے ہیں۔ یقین کریں باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو خود سے بھی زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ والد کی ناراضگی یعنی اللہ کی ناراضگی۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا توق ہوگا۔ اپنی زبان کے تیزی اس ماں پر نہ آزمائیں جس نے آپ کو حرف حرف بولنا سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام قرار دیا ہے۔ لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دیں، عزتیں اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ پرفیوم لگانے سے پہلے یہ بھی سوچا کریں کہ ہمارا اخلاق اور کردار تو بدبودار نہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم دل میں جگہ دیتے ہیں، لیکن وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ جوتے کی نوک پر رکھنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں، آج نظر انداز کرنے والے کل کو طلبگار ضرور بنیں گے۔ انسان کی شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معاملات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ جو لوگ نقصان میں صبر و شکر سیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نقصان کو نفع میں بدل دیتا ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر صرف دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر۔ دوسروں کو نظر انداز کرنے والے اپنے بارے میں سوچیں، جب ان کو نظر انداز کیا جائے تو ان پر کیا گزرتی ہے۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جہاں محبت ہو وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ یہ دنیا کے بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے۔ آئے دن کی ناراضگی قطرہ قطرہ کلر کے رشتوں کو چاٹ جاتی ہے۔ لڑائیاں جھگڑے محبت کی دلیل قطعی نہیں ہیں۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے، یا اس شے میں جسے اللہ وجہ تسلیم بنا دے۔ اپنے اندر پرندوں کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ کمزور لمحوں میں تسلی کے دو الفاظ بولنے والا دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ بہت کچھ ہے کہنے کو، پر نہ جانے کیوں اب کچھ نہ کہوں، وہی بہتر لگتا ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ انسان کوشش کر کے جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ دوستی کرنا اتنا ہی آسان ہے جیسے مٹی پر مٹی لکھنا، اور دوستی نبھانا اتنا ہی مشکل ہے جیسے پانی پر پانی سے پانی لکھنا۔
ہر انسان دل کا برا اور بے وفا نہیں ہوتا، بجھ جاتا ہے دیا تیل کی کمی سے، ہر بار قصور ہوا کا نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں لفظ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، لفظ سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ فطرت ہے انسان کی، جب غم آئے تو ڈر سا جاتا ہے، جب خوشی کا لمحہ آئے تو خود غرض ہو جاتا ہے، نفرت پر آئے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، جب محبت کرنے پر آئے تو خودی کو بھی لٹا دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ خود درود پاک نہیں پڑھتے، بلکہ آپ کو چن لیا جاتا ہے۔ آپ کی آواز سن جانا بھی درد رسول کی حاضری کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر عالم کے ساتھ نہ بیٹھو مگر اس عالم کے ساتھ بیٹھو جو تم کو 5 چیزوں سے نکال کر 5 چیزوں کی طرف لے جائے، شک سے یقین کی طرف، دشمنی سے نصیحت کی طرف، تکبر سے تواضع کی طرف، رائے گاری سے اخلاص کی طرف، دنیا کی رغبت سے زہد کی طرف۔ اللہ کی رحمت کے 100 حصے بنائیں اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھیں، صرف ایک حصہ زمین پر اتاریں، اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے، ورنہ اس زمانے کے لوگ برا بننے پر مجبور کر دیتے ہیں، ایک ہی شخص پر لٹا دیتے ہیں جو زندگی اپنی۔ ایسے لوگ اب کتابوں میں ملا کرتے ہیں۔ لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ رشتوں کی رسی کمزور تب تک ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والی سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ بات حالات کی نہیں تھی، وہ تو بدل بھی سکتے تھے۔ لہجہ دیکھا تھا اپنا، اس کے بعد بھی رکنا بنتا تھا میرا۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ ہو جانا چاہیے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب ضرور دیتا ہے۔ مجھے رب کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً وہ لبوں تک پہنچانے کے لیے۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں کبھی بھی پتہ نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، لگن کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی، محبت اور رشتے کیا ہیں۔ دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو، ماں باپ کا حکم
چاہے ناگوار ہو، نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو، غریب کی دعوت چاہے اس میں تکلیف ہو، نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو،